پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کو دے دیا ہے، اس دنیا کو کمانے کو بہت بڑی بات نہ سمجھے۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ۔ اللہ فرماتا ہے the life of this world has been decorated for disbeliever۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے اللہ نے سجا دی ہے، دنیا کی زندگی اللہ نے کافروں کے لیے سجا دی ہے۔ ویسخرون من الذین آمنوا، یہ کافر مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قہقہا مارتے ہیں، ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری بے سہارگی کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے کچے مکان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے مدرسوں، ہماری خانقاہوں، ہماری ٹوٹی چپل کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کافر مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ والذین اتقوا، اگر تم نے تقوی سے کام لیا، اگر تم ان کافروں کے مذاق اڑانے پر نروس نہیں ہوئے، تم نے تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یعنی تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، تم صبر کا دامن تم نے تھاما اور تم متقی بن کے رہے، تو اللہ کہتا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو متقی بن کے رہے گا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے گا، وہ رہے کرائے کے مکان میں، وہ رہے گھوس کے گھر میں، وہ زندگی بھر مزدوری کرے، کوئی بحث نہیں، اگر وہ متقی ہے تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ متقی مسلمان ان کافروں پہ غالب آ جائے گا۔ یعنی وہ ٹاٹا، برلا، جندل، متل، بل گیٹس، یہ بڑے بڑے ارب پتی، دنیا کے سب سے بڑے مہان دولت مند لوگ، یہ ان غریب خستحال مسلمانوں کے سامنے جب منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، اور ان غریب مسلمانوں کو مزدوری کرنے والوں، دوسروں کے اینٹ دھونے والوں، دوسروں کے کھیت میں پانی پٹا کے چند سکے کمانے والوں، غربت کی آگ میں جلنے والے مسلمانوں کو سونے اور چاندی کے تخت پہ بٹھا کے اور مرصع تکیہ لگا کے جب اس کو موقع اللہ عطا فرمائے گا، ان کی نگاہوں کے سامنے بڑی بڑی کمپنی کے مالک، بڑی بڑی فرم کے مالک، بڑے بڑے اربپتی جب ذلت کے ساتھ آگ میں ڈالے جائیں گے، تو اب وہ غریب مسلمان کہے گا الہی تیرا احسان ہے کہ تو نے دنیا ندی ندی آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ اس آیت کریمہ کو ایک بار نہیں 50 بار پڑھیے گا، اس لیے کہ آج دنیا کی محبت نے میری مسجد کو تباہ کیا، آج چند سکوں نے مجھے حرام خور بنا دیا، چند سکوں نے مکان بنانے کی للک نے مجھ سے نماز چھوڑوا دیا، گاڑی خریدنے کے شوق نے مجھے گیدڑ اور کتا بنا دیا، مانوتا کی ساری حدوں کو ہم نے توڑ دیا، انسانیت کی ساری زنجیروں کو ہم نے توڑ دیا، پیسہ کمانے کے شوق میں ہم نے رات کی نیند قربان کر دی۔ حج فرض ہو رہے اپنی جگہ مگر پیسہ چاہیے، روزہ فرض ہے رہے اپنی جگہ مگر مجھے پیسہ چاہیے، نماز فرض ہے، سب سے بڑا فرض نماز ہے، حج سے بڑا فرض، زکوٰۃ سے بڑا فرض، رمضان کے روزے سے بڑا فرض، یعنی زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے مگر نماز پنجگانہ روزانہ 5 بار فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مہینے میں فرض ہے مگر سال کے 360 دن یہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، زکوٰۃ صاحب مال پہ فرض ہے، عام انسان پہ نہیں، جن کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر نماز امیر غریب شہری دیہاتی مرد عورت عاقل بالغ بیمار صحت مند تندرست سب پہ فرض ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لیتا ہوں، یہ ہاتھ اور پاؤں سارے اعضاء اللہ کے بخشے ہوئے، یہ فرض بنتا ہے میرا، میں جب صبح نیند سے جگوں تو سب سے پہلے رب کو سجدہ کروں، 8 گھنٹے میں ہل چلاؤں، دکان میں کام کروں، تو جب میں کھانا کھانے آؤں میں ظہر کی نماز سب سے پہلے میں اللہ کو سجدہ کروں، پھر 2-4 گھنٹے کام کروں، اس کے بعد فرض بنتا ہے میں عصر کی نماز میں اللہ کو سجدہ کروں، پھر 1-2 گھنٹے میں مارکیٹنگ کروں، پھر اس کے بعد آفتاب کے ڈوبنے کے بعد حق بنتا ہے جس رب نے دن کا اجالا دیا ہمیں کمانے کے لیے، میں اندھیرا آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کو سجدہ کروں، پھر 1-2 گھنٹے بال بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب میں بستر پہ جاؤں، وہ نیند جسے موت اصغر کا نام دیا گیا ہے، نیند کے بعد اٹھنا میسر ہو یا نہ ہو تو سب سے آخری کام اپنے رب کریم کو سجدہ کرنا ہو جائے۔
जाए। तो अब पांचों नमाजें हम पर इसलिए फर्ज है ताकि सर से लेके पांव तक सारे आज़ा का शुक्र अदा हो जाए, ताकि जमीन का शुक्र अदा हो जाए, सूरज की रोशनी का शुक्र अदा हो जाए। अगर तंदुरुस्त रहे तो नमाज पढ़े, बीमार रहे तो बैठ के नमाज पढ़े, बैठ न सके तो लेट के नमाज पढ़े, लेट न सके तो आंख के इशारे से नमाज पढ़े। किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। इतना बड़ा फर्ज नमाज, इतना बड़ा फर्ज जो अहमुल इबादत, जो अफजलुल इबादत है, नमाज का छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। शराब पीना उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है।